السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ضلع میاں والی چکڑالہ کی ایک عظیم دینی شخصیت کا مختصر سا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شخصیت جن کا نام علامہ محمد باقر ہندی تھا، یہ چکڑالہ ضلع میاں والی کے نقوی بخاری سادات خاندان میں یکم رمضان المبارک 1294 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید گل محمد شاہ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 13ویں پشت میں سید جلال الدین بخاری سے جا ملتا ہے، جن کا نسب 8 اجداد کے واسطے سے امام نقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سرکاری مدارس میں ایک دن نہیں پڑھا، قرآن کریم اور چند فارسی کتب اپنے والد محترم سے پڑھیں۔ درس نظامی کے اصول کے لیے مولوی محمد عیسیٰ، جو کہ فرزند تھے مولوی محمد عبداللہ المعروف عبداللہ چکڑالوی کے مدرسے میں بٹھا دیا گیا۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ وقت جن میں یہ حضرات تھے، وہاں اتنی نفرتیں اور تفرقہ بازی اور تعصب نہیں تھا۔ اس وقت کوئی عالم اگر وہ فقہ جعفریہ سے تھا یا اہل سنت سے تھا، اس کا ہر اہل سنت کا جو آدمی ہو یا پھر اہل تشیع تھا یا جو بھی ہوتا تھا، وہ سب کا ہر کوئی اس کا ادب کرتے تھے۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیت اگر کوئی علمی روحانی شخصیت ہوتی تھی تو اس وقت تفرقہ بازیوں سے بالا تر ہو کے ان کو عزت و احترام دیا جاتا تھا اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی بڑی عظیم علمی شخصیت جو کہ آگے چل کر پورے پنجاب اور پاکستان میں مشہور ہوئی، اور پنجاب میں فقہ جعفریہ کا کوئی ہی شاید ایسا جو استاد یا مدرسہ ہو جہاں ان کے شاگرد اور ان سے پڑھنے والے نہ ہوں، تو اس وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک اہل سنت عالم کے پاس ان کو درس نظامی کے لیے بٹھا دیا گیا، اور وہاں پہ ان کو یعنی کہ درس نظامی ایک باقاعدہ جو ہے آگے جا کے، یعنی کہ بنیادی جو شروع کے علوم ہیں ان سے آگے جب بندہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ پھر بھی جو ہے اہل سنت کے پاس ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد ان کے بزرگ سید طالب حسین شاہ رامپور سے اپنی تعلیم مکمل کر کے چکڑالہ واپس آئے تو درس و تدریس کے لیے ان کی شاگردی میں آ گئے اور درس نظامی مکمل کیا۔ قریباً 8 سال تک سید شریف حسین کی خدمت میں جگراؤں ضلع لدھیانہ میں حاضر رہے اور یوں اس وقت کے مروجہ عربی علوم میں دسترس حاصل کی۔ ان کے شاگرد خاص اور معتقد غلام عباس شاہ پکھر کہتے ہیں کہ استاد محترم کی دینی خدمات کے متعلق مختصراً الفاظ میں بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے تمام علماء انہی مرحوم و مغفور کے فیض علمی کے مرہون منت ہیں۔ یہ بات غالباً انہوں نے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کے بارے میں کہی۔ کسی بھی عالم سے دریافت کیجئے، اسے بالواسطہ یا بلا واسطہ آن جناب کا شاگرد پائیں گے۔ البتہ تصانیف کے سلسلے میں آپ نے کوئی یادگار نہیں چھوڑی۔ اس سلسلے میں آپ بے حد محتاط تھے۔ جب آپ سے ہم شاگردوں میں سے کسی نے تصانیف کے حوالے سے دریافت کیا تو ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ خلق و خالق کے مواخذے سے ڈرتا ہوں، صحیح لکھنے والے مخلوق خدا کے اعتراض سلطان سے نہیں بچ سکے، تو ہم تو اغلاط سے پر ہیں۔ خوف یہ ہے کہ قیامت میں بعض پرس ہو کہ جس امر کا علم اور یقین نہ تھا کیوں لکھا، کوئی کتاب تصنیف یا تالیف کرنا کو جا، عمر بھر کسی رسالے اخبار میں مضمون تک نہیں لکھا، جبکہ علوم میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ 1909 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں مولوی فاضل کے کورس کا امتحان شغلاً دیا، جس میں اول آئے، ایک اور حوالے کے مطابق امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور بعد میں منشی فاضل کے امتحان میں دیا اور وہ بھی پاس کر لیا۔ کچھ عرصے بعد نجف اشرف چلے گئے اور وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سید ابوالحسن اصفہانی سے ملاقات ہوئی، تبادلہ افکار ہوا تو انہوں نے وطن واپس جانے کا حکم صادر کر دیا، جس پر آپ بے حد اداس ہوئے، تاہم ان کے حکم کی پیروی میں وطن واپس آنا پڑا، اور غالباً یہ 1914 کا سال تھا جب نجف اشرف سے واپس آ کر چکڑالہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے 3 بیٹے ہوئے جن کے نام یہ ہیں: ناصر الدین حسین نقوی، ضیاء الدین حسین نقوی، زید الدین حسین نقوی، تینوں وفات پا چکے ہیں۔
علامہ محمد باقر ہندی 19 صفر 1386 ہجری میں وفات پا گئے اور موضع کوہاوڑ تاسیس ضلع بکھر کی قبرستان میں دفن ہوئے۔ مدرسہ باقر العلوم کوٹلہ جام انہی کی یادگار ہے۔ بلا شبہ آپ کی جانے سے مکتبہ اہل تشیع کا ایک علمی باب بند ہوا۔ آج پھر اس دور میں ہمیں ضرورت ہے مولانا باقر ہندی جیسے علماء کرام کی، کہ کیونکہ نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور ماحول اتنا جو ہے برا بن چکا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، جس کو دیکھو وہ فتویٰ ہاتھ میں اور اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو ایسے علماء معاشرے کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔